بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کوچنگ کلاس میں آپ کی ریپیٹڈ کوشچن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بتاتا چلوں پچھلے دنوں سے جو سوالات ہوئے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ مکمل فیڈ بیک ہے، تو اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ غزوات کے سب سے پہلے شہید، کل غزوات کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 27 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد وہ آپ کی 27 ہے، 27 غزوات۔ 27 غزوات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مسلم کیجولٹیز یعنی مسلمان شہید ہوئے 261، نہایت کم تعداد ہے 261، اور کفار ہلاک ہوئے 761۔ یہ ایگزیکٹ تعداد ہے، جتنی آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے یہ آپ کی ایگزیکٹ فگر ہے جو 27 غزوات میں 27 غزوات جو لڑی جانے والی جنگیں ہیں، اس میں مسلمان شہادتیں اور کفار کی کیجولٹیز۔ تو سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ غزوات کے سب سے پہلے شہید، تاریخ غزوات کے پہلے شہید کون ہیں؟ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ یہ سوال اس ترتیب سے بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اگر وہ نام پوچھ لے تو نام یہ بتائیں، حضرت مہجے، حضرت مہجے، کچھ مشکل لکھا جاتا ہے، میم ہے جیم عین۔ تو جواب آپ کا 3 ترتیب سے درست ہو سکتا ہے۔ غزوات کی تاریخ کا پہلا شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، نمبر 1۔ غزوات کی تاریخ کا سب سے پہلا شہید حضرت مہجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غزوات کی تاریخ کا پہلا شہید مولا عمر ہے۔ مولا عمر یعنی حضرت مولا عمر اس وقت غلاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ عمر ان کے مولا ہے، یعنی ان کے آقا ہیں۔ دنیا میں بہت سے ازم پائے جاتے ہیں، ISM ازم، جس طرح کمیونزم، سوشلزم، اس طرح مذاہب کے لیے مختلف ازم، وے آف لائف یعنی زندگی گزارنے کے طریقے۔ تو جین مت بھی ایک ازم ہے، ایک مذہب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دین نہیں ہے۔ دین صرف اسلام ہے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں دین صرف اسلام ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے زندگی کے تمام امور میں۔ مثلاً بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، یعنی چھوٹے سے مقام سے لے کر نہایت اعلیٰ مقام تک تمام تعلیمات، چاہے کھانے پینے کے حوالے سے ہو، خواب، نشست و برخاست، دینی دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہو، دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوتا ہے، جبکہ مذہب چند عبادات کے طریقوں کا نام ہے۔ تو جین مت ایک مذہب ہے، اور اس کے بانی کا نام پوچھا گیا تھا، اس ازم کے بانی کا نام پوچھا گیا تھا، اور یہ ازم ہے، اس کا آغاز انڈیا سے ہوا۔ یہ انڈیا سے ہوا، اس وقت اس کے فالوورز نیپال، سری لنکا، انڈیا، چائنا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے جو کرتا درتا ہیں، اس کے جو آغاز کرنے والے ہیں، اس کے جو آپ ان کو اس کے پیر کہہ سکتے ہیں، اس کے پائونیر کہہ سکتے ہیں، پائونیر آغاز کرنے والے، وہ مہاویر وردھمان ہے۔ جین مت کے بانی مہاویر وردھمان ہے۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ انڈیا کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے، انڈیا کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اور عدم تشدد کا جو فلسفہ ہے، جو فلسفی ہے نان وائلنس کی، نان وائلنس یا عدم تشدد کی، اس کے بڑے پرچارک رہے ہیں۔ اس کے بہت بڑے پرچار انہوں نے کیا ہے کہ دنیا میں عدم تشدد ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین مت کی مکمل فلسفی جو ہے وہ عدم تشدد ہے، کہ حتیٰ کہ جانوروں اور کیڑوں کو بھی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اور علامہ عزیز اقبال کی تصانیف کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ علامہ محمد اقبال حکیم الامت ہیں، ان کی کافی تصانیف ہے، کہ آپ ان کے مشہور تصانیف کے نام بتائیں تو مشہور تصانیف اسرار خودی ہیں، زبور عجم ہے، بانگ درا ہے، بانگ درا، پیام مشرق اور جاوید نامہ ہے۔ بحث بھی ہوئی تھی بانگ درا کے حوالے سے، کہ بانگ درا کی کیا معنی ہے، بانگ درا سے کیا مراد ہے، کیا معنی لیے جاتے ہیں۔ یہ
کیا چیز ظاہر کرتا ہے؟ تو بانگ کہتے ہیں آواز کو، بانگ کہتے ہیں ایمرجنسی کی آواز کو، اور درہ کہتے ہیں بانگ درہ۔ یہ پرانے زمانے میں جب قافلہ کہیں پر پڑاؤ ڈالتا تھا تو جب صبح ہوتی تھی تو ایک آواز دی جاتی تھی، اور یہ آواز کیا تھی کہ قافلہ کوچ کرنے والا ہے، تمام لوگ تیار رہیں، اور اس طرح تمام لوگ اپنے اونٹوں، گھوڑوں اور جانوروں وغیرہ کو تیار کرتے، ان پر سوار ہوتے، اپنا سامان باندھ لیتے، اس طرح قافلہ روانہ ہو جاتا۔ اس آواز کو جو ایک مخصوص شخص ایک بڑے زوردار آواز سے یہ نعرہ لگاتا تو اس آواز کو بانگ درہ کہا جاتا تھا۔ تو اقبال بھی کہتے ہیں کہ میری جو آواز ہے، میری جو شاعری ہے، میری جو نظمیں ہیں، یہ مسلم کارواں کے لیے، یعنی مسلمان بعثت قوم ایک قافلہ ہے، اور میری جو آواز ہے وہ بانگ درہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو اور یہ قافلہ ایک مرتبہ پھر ترقی و کامیابی و کامرانی کے راستے پر چل نکلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک بہت بڑے ایک بھائی بہت مشہور ہے تاریخ اسلام میں، ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضور وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، بڑے مشہور ہوئے۔ اقوام متحدہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا، اقوام متحدہ سے پہلے پورے جو ورلڈ کے نیشنز تھے ان کی ایک گورننگ باڈی تھی، ان کی ایک آرگنائزیشن تھی، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا لیگ آف نیشنز۔ لیگ آف نیشنز پہلی جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئی تھی لیگ آف نیشنز۔ بیس یہ ہوئی تھی کہ برصغیر سے لیگ آف نیشن کے صدر کون بنے تھے؟ تو سر شاہ محمد آغا خان، سر شاہ محمد آغا خان لیگ آف نیشن کے وہ صدر ہیں جن کا تعلق برصغیر سے تھا، اور یہ وہی سر آغا خان ہیں جنہوں نے وائسرائے سے ملاقات کی۔ یہ شملہ وفد میں شامل تھے، اور یہ وفد مسلمانوں کی سیاسی بیداری کے لیے بڑا اہم ثابت ہوا۔ تقسیم بنگال کا اعلان ہوا، اگلے سال مسلم لیگ قائم کی گئی۔ بلوچستان کی سب سے پہلے خاتون سینیٹر، ایک اعزاز ہے بلوچستان کی خواتین کے لیے، یعنی پہلی خاتون سینیٹر کون تھی؟ تو وہ میڈم نور جہاں پانیزئی، وہ بلوچستان کی سب سے پہلی خاتون سینیٹر ہے۔ شمس العلماء کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ what do you know about شمس العلماء؟ شمس العلماء سے مراد ہے، یہ الفاظ ہے دو composed upon two words، شمس اینڈ علماء، یعنی علماء کا سورج، یعنی علماء کا چمکتا دمکتا سورج۔ یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ خطاب ہے جو حکومت برطانیہ کی طرف سے برصغیر پاک و ہند کے علماء کو دیا جاتا تھا۔ انگریزی جو مسٹر ہوتے تھے، مسٹر، ان کو سر کا خطاب دیا جاتا تھا، جبکہ جو عالم ہوتے تھے، جو مولوی ہوتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا تھا۔ اور سوال ہوا تھا کہ بدر میں مسلمانوں کے اسلحے کے بارے میں، مسلمانوں کے اسباب حرب کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ تو بتاتا چلوں کہ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس میں مسلمان نہایت بے جگری سے لڑے، اور یہاں پر ان کے ساتھ اسلحے کی نہایت کمی تھی۔ ان کے تلواروں کی تعداد 8 تھی، 8 تلواریں، وہ بھی زنگ آلود۔ نمبر 1، ان کے ساتھ گھوڑے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ یہ وہ سامان حرب تھا، اور اس سامان حرب کے ساتھ مسلمان نہایت بے جگری سے لڑے۔ آپ کو بتاتا چلوں کمپیریزن کے حوالے سے کہ کفار کے ساتھ اس موقع پر 750 تلواریں تھیں، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ 8 تلواریں تھیں، اور کفار کے جو گھوڑے ہیں ان کی تعداد 250 تھی، 250 گھوڑے، اور ان کے جو اونٹ تھے یہ تقریباً 700 اونٹ یہ ساتھ لائے تھے۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا کمپیریزن ہے اس درمیان میں اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں۔ تو عید اور جمعے کے خطبے میں کیا فرق ہے؟ یہ پوچھا گیا تھا، عید اور جمعے کے خطبے میں بنیادی فرق، بیسکلی فرق ایک جملے میں بتائیں۔ تو بتاتا چلوں، عید کا خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، جبکہ جمعے کا خطبہ عید کا خطبہ
نماز کے بعد دیا جاتا ہے اور جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے. بیسک جو اس کا فرق ہے وہ پہلے اور بعد کا ہے. یعنی آپ عیدین کی نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء وہ نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں، جبکہ جمعے میں ہمارے علماء وہ نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہیں. یہ ہے فرق. اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی. What do you know about حواری؟ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے ایک مخصوص ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے صحابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تعداد 12 تھی. اور یہ پوچھا گیا تھا کہ ان میں سے 4 یا 5 کے نام بتائیں، تو ان کے نام متی، حواریوں کے نام متی، پطرس، یوحنا، لوقا، مرکس. یہ وہ حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے مشہور ہیں. عرب کے جو بدو تھے، جو عرب کے ویلیجرز تھے، جو عرب کے دور دراز کے علاقوں کے افراد تھے، ان کے لیے قرآن میں کون سی اصطلاح استعمال ہوئی؟ قرآن میں ان کو اعراب کہا گیا ہے. اعراب سورہ حجرات میں اعراب کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. اور اعراب کون لوگ ہیں؟ اعراب بدو ہے، یہ ویلیجرز ہیں جو سویلائزیشن نہیں جانتے تھے، اور اس نسبت سے ان کو اعراب کہا گیا کہ اعراب جب آتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب نہیں جانتے، اس لیے ان کو سویلائزڈ ہونا چاہیے. سوئٹزرلینڈ کے درخت، سوئٹزرلینڈ اس کو پڑھا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ سوئٹزرلینڈ وہ ملک ہے جو نہایت ترقی یافتہ ہے اور نہایت لاکھوں کی تعداد میں سیاح ہر سال آتے ہیں. دارالحکومت کا نام برن ہے. برلن جو ہے وہ شہر ہے جرمنی کا، جبکہ برن سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت ہے. جی ٹی روڈ. What do you know about جی ٹی روڈ؟ اینڈ جی ٹی اسٹینڈ فور جنرل ٹرنک. جنرل اور ٹرنک کہتے ہیں راستے کو، ٹرنک کہتے ہیں پیسج کو، راستے کو. تو جنرل ٹرنک روڈ کس نے بنائی؟ یہ سوری ڈائنسٹی میں، سوریوں کی حکومت میں ایک بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ ہے، شیر شاہ سوری نے بنائی. شیر شاہ سوری افغان تھا، پٹھان تھا، پشتون تھا. انہوں نے تعمیر کی اور بہت بڑی روڈ ہے. اس کا اصل نام کیا تھا شیر شاہ سوری کا؟ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا. فرید خان تھا. کربلا کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے 72 جانثار شہید ہوئے، صرف ایک نرینہ شخص باقی رہے، ایک میل باقی رہے، باقی تمام عورتیں رہیں. وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند امام زین العابدین تھے. کیوں زندہ رہے؟ کیونکہ اس دن یہ بیمار تھے اور پڑے ہوئے تھے، میدان جنگ میں موجود نہیں تھے. اس لیے واحد شخصیت ہے جو زندہ رہے، اور انہی سے سیدوں کا سلسلہ چل نکلا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا سلسلہ انہی سے چل نکلا. بینڈار میں ایکسن ہوتے ہیں. ایکس این کیا معنی ہے؟ اسٹینڈ فور، ایکس اسٹینڈ فور ایگزیکٹو، ایکس اسٹینڈ فور ایگزیکٹو اینڈ ای این اسٹینڈ فور انجینئر. یعنی ایگزیکٹو انجینئر جو ایگزیکٹو کرتا ہے بینڈار کو. بینڈار کے کیا معنی ہے؟ بی اینڈ آر، بی بلڈنگس، آر روڈز، یعنی بلڈنگ اور روڈز کا جو محکمہ ہے اس کو بینڈار کہا جاتا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیڈ بیک میں آئے تھے، اور نہایت ان کا اصرار تھا. وہ آئے تھے واٹس ایپ پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ سوالات ہیں جو کچھ مشکل لگتے ہیں، اور اس کی وضاحت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں یا مزید پوچھے جا سکتے ہیں. تو آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ فیڈ بیک میں آ کر، میسنجر میں آ کر، یا آپ میرے آفیشیل پیج پر جو فیس بک پر ہے پروفیسر محمد انور ضمیر آفیشیل، اس پر واٹس ایپ نمبر میرا موجود ہے، اس پر واٹس ایپ کرے یا میسنجر پر آ کر مجھے مطلع کرے. جو سوالات آپ کو مشکل لگتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو ڈسکس کر سکوں، ان کو ڈسکرائب کروں، آپ کے لیے اس کو آسان بناؤں. اور چینل کو سبسکرائب کریں، سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو. اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.